دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک جاپان، جہاں اس ملک کو اپنے جغرافیکل لوکیشن کی وجہ سے کئی چیلنجز کا سامنا رہتا ہے۔ جاپان کا سب سے بڑا چیلنج وہاں آنے والے ارتھ کویک، والکینوز اور سونامی ہیں۔ جاپان کی تاریخ میں دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ قدرتی آفات یہاں آتی ہیں۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ جاپان میں اتنے زیادہ ارتھ کویک اور سونامی آتے ہیں، جس کی وجہ سے جاپان کو کروڑوں ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے، اور جاپان ان چیلنجز سے نپٹنے کے لیے کیا سولوشن ڈھونڈ رہا ہے؟ کور ٹو فیکٹس کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید معزز ناظرین۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں۔ جاپان کئی چھوٹے بڑے آئیلینڈ پر مشتمل ہے۔ جاپان کی تاریخ میں اب تک 140 سے زائد سونامی جاپان پر حملہ کر چکی ہیں، جن میں لاکھوں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور کئی لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ان سونامیز نے پورے کے پورے شہر تباہ کر دیے، جن میں جاپان کو کروڑوں ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا۔ صرف 2022 میں سب سے زیادہ ارتھ کویک جاپان میں ریکارڈ کیے گئے، یہاں تک کہ ایک دن میں 3 سے 4 بار ارتھ کویک ریکارڈ کیے گئے۔ جاپان دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں ارتھ کویک اور سونامی بہت زیادہ کامن ہیں۔ اسی بنیاد پر یہاں بلڈنگ کو ارتھ کویک پروف بنانا کمپلسری ہے، کیونکہ جاپان میں ایک سال کے اندر کئی ارتھ کویکس آتے ہیں۔ جاپان میں اب تک سب سے بڑا ارتھ کویک ایئر 2011 میں آیا تھا۔ اس ارتھ کویک کی شدت اتنی زیادہ ریکارڈ کی گئی تھی، جس کی وجہ سے ایک میسو سونامی نے جنم لیا۔ اس ارتھ کویک کا مرکز اوشیکا شہر سے 2 کلومیٹر دور سمندر کی گہرائی میں تھا، جس کا میگنیٹیوڈ 9.1 ریکارڈ کیا گیا۔ یہ ارتھ کویک دنیا میں چوتھا بڑا ارتھ کویک تھا۔ اس ارتھ کویک سے پیدا ہونے والی سونامی نے سمندر میں 150 میٹر اونچی لہریں پیدا کیں۔ سمندر کی لہریں 600 کلومیٹر کی سپیڈ سے شہر میں داخل ہوئیں۔ پانی کے بہاؤ میں اتنی زیادہ شدت تھی، جس کی وجہ سے پانی شہر کے 10 کلومیٹر اندر تک داخل ہو چکا تھا۔ اس خطرناک ارتھ کویک کے بعد یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ جاپنیز گورنمنٹ کو بچاؤ کے فل پروف انتظامات کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ صرف 8 منٹ پہلے ہی ایمرجنسی الرٹ جاری کیا گیا، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کو اپنی جان بچانے کا زیادہ وقت نہ مل سکا اور وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس سونامی نے 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بے گھر کیا اور کئی انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ اب جاپنیز گورنمنٹ اس سونامی سے جوجھ ہی رہی تھی تو دوسری طرف اس شہر سے کئی کلومیٹر دور ارتھ کویک کی وجہ سے نیوکلیئر پلانٹ میں زہریلی گیس کا اخراج شروع ہو گیا اور اس پلانٹ میں کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ نیوکلیئر پلانٹ میں آگ لگنے کی وجہ سے جاپنیز گورنمنٹ کو کافی نقصان ہوا اور اس سونامی نے جاپان کا اربوں ڈالرز کا نقصان کیا، جسے دنیا کا سب سے مہنگا ڈیزاسٹر کہا جاتا ہے۔ آخرکار جاپان ہمیشہ سے ارتھ کویک کی لپیٹ میں کیوں رہتا ہے؟ ریسرچ کے مطابق اس کی سب سے بڑی وجہ جاپان کی جیوگرافیکل لوکیشن ہے۔ جاپان پیسفک اوشن کے اس حصے میں واقع ہے جہاں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ارتھ کویک آتے ہیں۔ پیسفک اوشن کی ساحلی کنارے کی وہ پٹی جہاں پر کئی ممالک کے ساحل موجود ہیں، لیکن جاپان واحد ایسا ملک ہے جو اس ارتھ کویک زون کی اس پٹی کے اوپر واقع ہے۔ پیسفک اوشن کے اس سمندری حصے کی گہرائی میں ارتھ کویک آتے رہتے ہیں، اور اس کی دوسری سب سے بڑی وجہ پیسفک اوشن میں موجود والکینوز ہیں، جن کے پھٹنے سے سمندر کی تہہ میں موجود پلیٹیں اپنی جگہ سے موو کر جاتی ہیں، اور ان پلیٹوں کے موو کرنے سے ارتھ کویک آتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ جاپان نے ان بڑے پیمانے پر آنے والے ارتھ کویک اور سونامیز کا کیا سولوشن نکالا ہے؟ جاپان ان قدرتی آفات سے نپٹنے کے لیے کئی دہائیوں سے کوششیں کر رہا ہے۔ ان سونامیز سے بچنے کے لیے جاپان نے ساحلی کنارے پر کئی کلومیٹر تک کنکریٹ کی دیواریں بنائیں۔ یہ دیواریں 8 میٹر اونچی تھیں۔ یہ دیواریں جاپان کے 400 کلومیٹر کے ساحل کو کور نہیں کر رہی تھیں۔ یہ دیواریں صرف مخصوص پوائنٹ پر بنائی گئی تھیں، لیکن 2011 کے سونامی نے ان دیواروں کو بھی ٹکنے نہیں دیا۔ 2011 میں سب سے بڑے ڈیزاسٹر سے دوچار ہونے کے بعد جاپان نے اپنے 400 کلومیٹر کے پورے ساحلی علاقے پر دیوار بنانے کا ارادہ کیا، اور اب کی بار انجینئرز نے پہلے سے مضبوط اور کچھ انجینئرنگ ٹیکنکس کو مد نظر رکھ کر یہ دیوار بنانی تھی۔ 2011 کے سونامی نے کئی فٹ اونچی ویو پیدا کی۔ ان ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے انجینئر نے ان دیواروں کو 15 میٹر اونچا بنایا تاکہ کئی فٹ اونچی لہروں کا مقابلہ یہ دیوار بآسانی کر سکے۔ اس دیوار کو سیدھا بنانے کے بجائے کرو شیپ میں ڈیزائن کیا گیا۔ کرو شیپ میں ڈیزائن کرنے کا مقصد اس ڈیزائن سے ہر آنے والی ویو اس دیوار سے ٹکرا کر پچھلی ویو کا زور توڑ دے گی۔ یہ دیوار جاپان کی 400 کلومیٹر کی ساحلی پٹی پر بنائی گئی اور کچھ مقامات پر یہ دیوار 4 منزلہ عمارت جتنی اونچی ہے۔
کئی لوگ اس دیوار کو جاپان کی ٹورزم کو ختم کرنے کی علامت سمجھتے ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا یہ دیوار آنے والے بڑے سونامی سے جاپان کو محفوظ رکھ پائے گی یا پھر یہ دیوار زیادہ نقصان سے بچنے کا ایک فارمولہ ثابت ہوگی؟ کور ٹو فیکٹس کے معزز ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔